اللہ نے مومنوں سے بھی ایک سودا کر لیا ہے، اور سودا یہ کیا ہے کہ مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے، لے لیے، اور جنت ان کے مال اور ان کی جان کی قیمت کے طور پہ انہیں دے دی ہے۔ اب اس ایمانی سودے کے ہو جانے کے بعد مومن کا جان اور مال اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، وہ اللہ کا ہو گیا، اور جنت اللہ کی مومن کی ہو گئی۔ جنت کا وارث اللہ نے مومن کو بنا دیا، اور جان و مال کا مالک اللہ خود ہو گیا۔ اور یہاں ایک لطیف نکتہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم کون سی جان، اپنی کس جان اور اپنے کس مال کا سودا کر رہے ہیں؟ ہمارا اپنا تو پہلے بھی کچھ نہ تھا۔ تو باری تعالیٰ جب وہ مالک ہی نہیں ہے اور جان و مال تیرے ہی مال ہیں، تو خود دے رہا ہے، خود لے رہا ہے، اس کو خریدنا کیوں کہتا ہے؟ اللہ پاک نے اس کو خریدنا اس لیے کہا، ایک جواب اس لطیف سوال کا یہ ہے، اس لیے کہ وہ جب تک مومن نہ بنا تھا تو جان بھی میری تھی، مال میرا تھا، اس کے پاس امانت رکھی تھی، مگر اسی مغالطے نے اسے ایمان کے درجے سے گرا دیا کہ وہ جان بھی اپنی سمجھنے لگا، مال بھی اپنا سمجھنے لگا۔ یہ سودے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ خرید رہا ہے، یہ اس کے خیال کے مطابق کہ اے بندے، اس مال کو تو اپنا مال سمجھ رہا ہے، اور جان و مال کی جو متاع حقیقت میں تیری نہیں، مگر تو خود کو اس کا مالک سمجھ بیٹھا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال میں لا رہا ہے۔ میں تیرے خیال کو تیرے ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں کہ تو نے اپنی جان و مال کو اپنی ملک سمجھ کر اور خود کو جان و مال کا مالک سمجھ کر اپنی مرضی سے اس پر تصرف قائم کرنا شروع کر دیا ہے۔ چلو اگر تیرے خیال کو ہی درست مان لیا جائے تو تھے تو جان و مال میرے، جنت بھی میری تھی، مگر اب تجھے امانت دی، تو نے امانت میں خیانت کر دی، تو نے امانت میں خیانت کر دی، اور جان و مال کا امین بننے کی بجائے اس کا مالک اور متصرف اور خود مختار بن بیٹھا۔ تو اے بندے، تیرے خیال کے مطابق اب یہ بھی میرا کرم ہے کہ اپنی دی ہوئی شے جس وقت چاہوں تجھ سے لے سکتا ہوں اور بغیر عوض کے لے سکتا ہوں، مگر تیرے خیال کو ایک جگہ دیتے ہوئے اب میں اپنی دی ہوئی جان و مال کو، اپنی جنت تجھے لوٹا کر جان و مال واپس دے رہا ہوں، تاکہ یہ بھی میرا کرم ہو کہ تجھ سے جب جان لوں اور مال لوں تو تیرے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میرا مال تھا، رب نے بغیر معاوضے کے لے لیا۔ تیری جان و مال لے کر اس جان سے بہتر بدلہ دے رہا ہوں، اس مال سے بہتر بدلہ دے رہا ہوں، اس جنت کی صورت میں جس جنت پہ کروڑوں جانیں قربان ہیں، کروڑوں مال قربان۔ فرمایا اب کلمے کے رشتے کے بعد اب یہ سودا واقع ہو رہا ہے کہ مومن سے ان کے جان و مال بزام خیش جو ان کے خیال میں ان کے ہیں، وہ جان و مال اللہ نے ان سے خرید لیے ہیں۔ یہ مومن کو اکرام دیا جا رہا، اکرام ہو رہا ہے مومن کا، اور اس کی جان و مال کی تکریم ہو رہی ہے کہ اسے جنت کے عوض اللہ پاک خرید رہا ہے۔